جی السلام علیکم ویورز، آج کا میرا ٹاپک بڑا اہم، بہت ہی زیادہ اہم، بلکہ امت مسلمہ کے لیے خاص طور پہ اس ٹاپک کے اندر مختلف چیزیں کور ہوتی ہیں۔ اس میں نصیحت بھی ہے، عبرت بھی ہے اور ایک خاموش پیغام بھی ہے۔ ناظرین، غیبی مدد نہ تو اسپین کے وقت آئی، نہ ہی اسرائیل کا قیام روکنے کے لیے آئی، نہ سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے آئی، نہ گجرات میں آئی اور نہ ہی کشمیر میں آئی، نہ شام اور عراق میں آئی اور نہ ہی بابری مسجد کے وقت آئی۔ پھر بھی گھروں اور مسجدوں میں بیٹھ کر غیبی مدد کے منتظر آخر کیوں؟ غیبی مدد جنگ بدر میں آئی، جب 1000 کے مقابلے میں 313 میدان جنگ میں اترے تھے۔ غیبی مدد جنگ خندق میں آئی تھی، جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر خود خندق کھودی اور میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد افغانستان کے وقت آئی تھی، جب بھوکے پیاسے مسلمان بے سر و سامانی کی عالم میں جنگ کے میدان میں اترے۔ قیمتی لباس پہن کر، بڑی بڑی لگژری گاڑیوں میں بیٹھ کر، مال و زر کما کر، جھک جھک کر لوگوں کے ہاتھ چومنے کی خواہش لے کر اور ممبروں محراب پر بیٹھ کر بد دعائیں کر کے غیبی مدد کے منتظر آخر کیوں؟ طاغوت کے نظام پر راضی اور پھر غیبی مدد کے منتظر آخر کیوں؟ اللہ کی زمین پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کرنے کی بجائے نعت خوانی، محفل میلاد اور تسبیح کے دانوں کو 10 لاکھ 20 لاکھ گھما کر غیبی مدد کے منتظر آخر کیوں؟ آفاقی دین کو چند جزایات عبادت میں محصور و مقید کر کے غیبی مدد کے منتظر آخر کیوں؟ مسلمانوں کو مجاہد بنانے کی بجائے مجاور بنا دینے کے بعد غیبی مدد کے منتظر آخر کیوں؟ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد اکبر اور جذبہ شہادت سے دور رہ کر اور دور رکھ کر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و جبر اور مصائب و مشکلات دیکھ کر یا اللہ دشمنوں کو غرق کر دے، یا اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، الہی مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو غرق کر دے۔ ایسی بد دعاؤں پر اکتفا کر کے سکوت اختیار کر لینے اور پھر آرام سے سکون سے حرام کا نوالا حلق سے نیچے اتار کر پیٹ بھر بھر کر گہری نیند پوری کرنے کے بعد غیبی مدد کے منتظر کیوں؟ یعنی سب کچھ اللہ کے ذمہ لگا کر اور خود کنارہ کشی کر کے غیبی مدد کے منتظر کیوں؟ میدان جہاد میں اترنے سے ڈرتے اور کتراتے ہوئے آسمانوں سے فرشتوں کے نازل ہونے اور مسلمانوں کے غیبی مدد کے منتظر کیوں؟ کیا نعوذ باللہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرامہ کرتے ہو؟ اتنی جرت تو شیطان میں بھی نہ تھی اور نہ ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے میدان جنگ سجایا اور پھر اللہ کی غیبی مدد کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے، لیکن آج کا جہاد صرف بد دعا کی دعا ہے، اور نہ دعا سے پہلے کوئی اور نہ دعا کے بعد کوئی عملی اقدام، نہ کوئی جد و جہد۔ غیبی مدد مسلمانوں پر آیا کرتی تھی جب مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہوا کرتا تھا، لیکن ایسی صورتحال میں تو صرف اللہ کی پکڑ اور عذاب ہی آیا کرتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو تو کائنڈلی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ نے کی مان۔